بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث آپ نے روایت کی ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ سے زیادہ احادیث مروی کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعد احباب یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو تھوڑی دیر 3 سال یا اس سے کچھ عرصہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہے، اور وہ صحابہ کرام جو ساری زندگی آپ کی بارگاہ میں رہے، جس طرح خلفائے راشدین ہیں یا دیگر صحابہ کرام ہیں، وہ زیادہ عرصہ آپ کے پاس رہے، آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی احادیث زیادہ مروی ہیں تو یہ کوئی درست نہیں لگتا، کیونکہ اتنا تھوڑا عرصہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے اور سب سے زیادہ احادیث کی تعداد ہو جائے روایت کی، تو یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ یہ بات لوگ جو ہیں وہ اس پر اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس چیز کو بیان کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ ان کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے روایت کی ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی سی ہسٹری بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ کتنا عرصہ رہے، کیا واقعی وہ درست ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ آپ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل رہی ہے۔ تو اس پر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے یہ آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے 19 سال قبل ہوتی ہے، اور 7 ہجری کو فتح خیبر کے جو سال ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے۔ تو جب 7 ہجری کو ایمان لائیں اور 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو، تو یہ جو عرصہ ہے درمیان کا وہ 3 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ بنتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ باحیات رہے، اور 59 ہجری تک آپ جو ہیں وہ باحیات رہے۔ بعد نے جو ہے وہ 58 کہا ہے، 58 ہجری بھی کہا ہے، لیکن 59 ہجری کا بھی قول موجود ہے۔ تو 59 ہجری تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور وہ تقریباً 49 سال بنتا ہے، 49، کہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو وقت گزارا۔ اب یہ ایک ہسٹری تھی جو ابتدائی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہ جانتے ہیں کہ سبب کیا تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ احادیث 5374 احادیث آپ نے روایت کی۔ تو اس کی وجوہات کیا تھی، اسباب کیا تھے اس کے؟ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنی دیر رہے پھر وہ کہیں اور نہیں رہے، وہ آپ کی بارگاہ میں ہی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے حریص تھے۔ بہت زیادہ آپ کے اقوال، افعال، احادیث کی طرف ان کو توجہ رہتی تھی، اور ان کا یہی ہوتا تھا کہ میں کسی لمحہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہ رہوں۔ یہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رہتے تھے۔ تو جتنا عرصہ رہے وہ آپ کے ساتھ لازم رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ایک قول میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ واقعی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یہ فرمانے لگے، انتا کنتا الزمانہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و احفظ لحدیثہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ آپ زیادہ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے، یعنی آپ کی وابستگی جتنی دیر رہی وہ زیادہ سے زیادہ رہی۔ اگر 3 سال اور اس سے کچھ عرصہ تھا تو اس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے زیادہ حفظ کرنے والے تھے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان یہ واضح کر رہا ہے کہ وہ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے وہ ان کے ساتھ ہی رہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی سماعت فرمائی۔ فرماتے ہیں وَكُنْتُ أُقْصِرُ مُجَالَسَةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر اذا غابوا واحفظ اذا نسوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میں اکثر رہا کرتا تھا، اور جب دوسرے صحابہ کرام وہاں سے چلے جایا کرتے میں تب بھی وہاں ہوتا تھا، اور جب وہ حدیث کو بلا دیتے تو تب بھی میں اس حدیث کو زبانی یاد کر کے رکھتا، مجھے حدیث حفظ ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجلس میں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور احادیث کو زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی محدثین کرام نے، مورخین نے بڑا واضح طریقے سے یہ لکھا ہے، اور بڑا واضح طریقے سے امام ابو احمد حاکم جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا۔ اس کے علاوہ اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیعاب میں بھی ذکر کیا۔ ان کا یہی کہنا تھا، نتیجتاً انہوں نے یہ بتایا وَقَانَ يَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُ سَائِرُ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ جس وقت مہاجرین اور انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں ہوتے تھے، تب بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا کرتے تھے۔ وہ کہاں ہوتے تھے؟ لِاشْتِغَالِ الْمُحَاجِرِينَ بِالتَّجَارَةِ وَالْأَنصَارِ بِحَوَائِجِهِمْ۔ وہ اپنی تجارت اور اپنی ضروریات میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ یہ تھا کہ وہ کیوں ان سے زیادہ احادیث، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جتنی دیر رہے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں ہی رہے ہیں، اور دوسرا وہ جس طرح حریص تھے حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرص حدیث کی خود بھی گواہی دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس ٹائم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے زیادہ بہرہ ور کون سعادت مند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس کو نصیب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تم یہ مجھ سے سوال کرو گے، اور کوئی یہ سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں تمہیں حدیث پر حریص جانتا ہوں۔ تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں بھی روایت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث پاک پر حریص تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور قول جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا ہے اپنا، وہ فرماتے ہیں، اس حوالے سے بھی میں عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں لَأُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ اجزاء، میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتا تھا، ثُلُثٌ انام ثُلُثٌ اقوم، ایک تہائی میں سوتا تھا اور 1/3 میں قیام کرتا تھا۔ وَثُلُثٌ أَتَذَاكَرُ أَحَادِيثَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رات کا 1/3 جو تھا وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاکرہ، آپ کی معیت، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ذخیرہ آپ کے پاس موجود تھا۔ یہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ واقعی حریص تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے تھے۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ذخیرہ موجود تھا۔ لوگ یہ کہیں کہ وہ روایت کیسے کر لیا، اتنا ذخیرہ کہاں سے آ گیا، تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ 2 اسباب جو ہے وہ ہم نے ابھی سمجھے۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت رہی اور وہ لازم رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہر جگہ پر، اور دوسرا آپ حدیث پر حریص تھے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا حافظہ بہت مضبوط تھا، اور آپ کے مضبوط حافظے کی بہت سارے صحابہ اکرام اور تابعین نے اور تبع تابعین نے گواہیاں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ حافظہ عطا فرما رکھا تھا۔ آپ کے بارے میں محمد بن عمارہ، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو احادیث بیان کرتے جاتے، زبانی احادیث بیان کرتے جاتے،
جس سے میں نے یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا، فعرفتُ میں نے یہ پہچان لیا، میں نے اندازہ لگا لیا، یومئذ انہ احفظ الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سب سے زیادہ بڑے حافظ تھے۔ ابو صالح سمان جو آپ کے شاگرد بھی ہیں وہ بھی آپ کے حوالے سے فرماتے ہیں کانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم یکن من افضلہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑے جو حدیث کے حافظ تھے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس حوالے سے آپ سے کوئی افضل نہ تھا۔ اسی طرح امام بخاری، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ من روى الحدیث فی دہری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جس نے بھی یہ حدیث کو روایت کیا ہے آپ ان سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود اپنے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا اعرف احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احفظ لحدیثی منی، میں اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑا حافظ تھا اور میں نے اپنے سے بڑا کوئی حافظ نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم الشان حافظہ عطا ہوا، اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم الشان حافظہ عطا کیا۔ تو جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یا جو آپ کی حدیث پر حرص تھی اور آپ بہت زیادہ حدیث کو اکٹھا کرتے اور اس کو حفظ کرتے اور اس کا اہتمام کیا کرتے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو یہ حافظہ عطا فرمایا، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کے پاس حدیث پاک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا۔ بلکہ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ بازو سے پکڑ کر آپ کمرے میں لے گئے اور وہاں جا کر ان نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں وہاں پر احادیث کا ذخیرہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ بھی کر رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اہم وجہ اب اس کی طرف، یہاں تک تو ہم نے یہ سمجھا کہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ موجود تھا۔ اب رہی بات کہ آپ سے جو احادیث روایت کی گئی، ظاہر ہے باقی صحابہ اکرام کے پاس بھی ایک ذخیرہ موجود تھا، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ حدیث موجود تھا اور ان کو حفظ تھا، اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل و کرم فرمایا ہوا تھا، وہ اپنی خلافت کے دور میں بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے، قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو زبانی یاد تھی، وہ حفظ پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو ان کو بھی یہ موقع اور سعادت میسر آئی، ان میں حرص زیادہ دیکھی گئی اور اہتمام جو تھا وہ کثرت کے ساتھ ان کا صحابہ اکرام اور تابعین میں مشہور رہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ ہے کہ جو روایات آگے بڑھیں اس کے پیچھے یہ بھی وجوہات تھی، اور آگے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ باقی صحابہ اکرام باقی معاملات میں مشغول ہوتے تھے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے امور میں مشغول رہے، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معاملات میں مشغول رہے، پھر اس کے بعد آخر میں کچھ فتنے بھی ظاہر ہوئے، تو بہت زیادہ مصروفیات تھی اس حوالے سے۔ ظاہر ہے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت تھی، تو خلافت تھی، تو اس وجہ سے یہ حضرات القدس مشغول رہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع ملا اور وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر باقاعدہ حلقہ درس قائم کیا کرتے اور پڑھایا کرتے، اور باقاعدہ طور پر مدرسہ الحدیث جو مدینہ منورہ تھا اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 49 سال 49 ایئر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت حدیث کے لیے عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنے باقی زندگی کا بھی جو حصہ تھا وہ بھی خدمت حدیث کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اس کے بعد 49 ایئر آپ کو ملے، تو آپ نے بہت زیادہ حدیث کی خدمات سر انجام دی اور بہت زیادہ لوگ آپ نے پیدا کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں اور کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کو ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ نے دیا۔ اس کے علاوہ جناب حمام بن منبہ کو آپ نے ذخیرہ دیا، کثیر ذخائر آپ نے جو ہیں وہ دیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو ہیں وہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقاعدہ طور پر داماد ہیں،
آپ نے ان کو اپنی بیٹی بھی دی. تو اس طریقے سے کثرت تقریباً 800 صحابہ کرام و تابعین، 800 سے بلکہ زائد صحابہ و تابعین نے آپ سے استفادہ کیا اور علم حدیث آپ سے حاصل کیا. حدیث کے فن میں آپ معروف تھے. اتنی کثرت کے ساتھ آپ نے احادیث ان لوگوں کو بیان کی. تو آپ بتائیں کہ اگر 800 سے زائد افراد صحابہ و تابعین آپ سے ذخیرہ حدیث لیں تو کیا اتنی روایات بھی نہیں ہو سکتی کہ جن کو ہم 5374 احادیث کہیں اور اتنی کثیر تعداد میں آپ کو موقع ملا ہو. پھر آپ کے تلامذہ نے باقاعدہ طور پر مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا ہو اور ان سے کثیر تعداد میں لوگوں نے استفادہ کیا ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر آپ حدیث کے ساتھ حریص تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی گواہی دے دی تھی کہ وہ حدیث پاک میں حریص ہیں. تو پھر باقی زندگی حدیث پاک سے دور وہ کس طرح گزارتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث پاک پر بہت زیادہ حریص تھے اور ان کی توجہ ہی اس طرف رہی کہ وہ حدیث کو روایت کریں، لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں. بلکہ صحابہ کرام خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بات بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ذخیرہ تھا، حفظ کر رکھا تھا، پھر حدیث کو بیان کرنے میں بہت زیادہ حریص تھے. تو 5374 احادیث آپ سے مروی ہیں. یہ وہ تعداد ہے جو محدثین کرام نے بتائی ہے، جو ان کی نظر سے گزر چکی ہے. کل تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں تو حقیقت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کتنی اس کی تعداد ہو سکتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعداد صرف مسند احمد بن حنبل میں ہے وہ 3848 تعداد ہے کل، جو صرف ایک کتاب مسند احمد بن حنبل کے 3848 یہ تعداد ہے جو صرف ایک مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے. اور جو بخاری و مسلم کے اندر ہے وہ 325 کے قریب روایات ہیں جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ایک کثیر ذخیرہ جو تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت مسلمہ تک پہنچا، اس کی مثال نہیں ملتی. وہ سب سے بڑے روایت کرنے والے ہیں، اور اس بات کے بارے میں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں. یہ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بہت زیادہ اور بھی اقوال اس پر موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی جو کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں وہ کیوں ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے ایک ذخیرہ جمع کیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک عرصہ دراز ملا 49 ایئر کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ قول کرے کہ آپ سے اتنی احادیث مروی کیوں ہے اور باقیوں سے کیوں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ باقی صحابہ کرام کا نعوذ باللہ من ذالک کسی کے سینے میں بغض تھا، اس وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیث مروی ہیں تو ان کے سینے میں کوئی ایسی بغض والی بات ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موقع زیادہ ملا، یعنی زیادہ حریص تھے، پھر اس کے بعد روایت کرنے میں بھی زیادہ حریص تھے اور کثرت کے ساتھ روایت کیا، اور باقاعدہ تدریس کے مواقع آپ کو ملے، اور آپ چونکہ وہ جو فرائض ان کے تھے وہ ان کے نہیں تھے، اس لیے ان کو زیادہ موقع مل گیا. تو یہ تھی وجہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ذخیرہ تھا، پھر اس ذخیرے کو جو کثرت کے ساتھ روایت کیا ہے، اس کی تعداد کیوں زیادہ تھی. اس لیے کوئی بندہ، کوئی بھی نان مسلم یا اسلام دشمن یا منکر حدیث جو آپ کے سامنے یہ بات کہے تو آپ اس کو یہ وجوہات بیان کریں. انکار کرنے والا تو انکار کرے گا، انکار کرنے والا تو قرآن پاک کا انکار کرے گا، احادیث کے باقی ذخیرہ کا انکار کرے گا. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا کس قدر کتابوں میں انکار کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ مرکزی راوی ہیں. تو مرکزی راوی پر تان کرو، یہ ان کا یہ مقصد تھا کہ مرکزی راوی کو لے لو، باقی سارے خود بخود ہی جو ہے وہ پیچھے ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ کیا گیا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مستشرقین نے، منکرین نے اعتراضات اٹھائے، اس کے جوابات دیے ہیں. ڈاکٹر محمد الجاج الخطیب کی کتاب ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویۃ الاسلام.
یہ ان باقاعدہ طور پر کتاب لکھی. اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ پر جو اعتراضات ہوئے تو ان کے جوابات دیے گئے. تو یہ تھی اس کی وجوہات کہ آپ سے اتنی کثرت کے ساتھ جو روایات ہیں وہ کیوں تھی. تو الحمدللہ یہ عظیم ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ساری دنیا تک پہنچانے والے امت مسلمہ کے محسن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم و شان کام، عظیم و شان خدمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے خدمت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حریص ہونے کی گواہی دی. یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ سعادت کی بات یہ ان کو ملی ہے، خلافت میں جو سعادت ملی ہے وہ ان شخصیات کو ملی ہے. فقہ میں کسی کو سعادت ملی تو کسی کو حدیث میں ملی تو کسی کو تفسیر میں ملی. حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت میسر آئی. اللہ تعالیٰ آپ کا فیض ہمیں عطا فرمائے. اور کیوں نہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو فیض عطا کیا اور یوں اپنے ہاتھ مبارک میں فیض لے کر چادر میں ڈالا، انہوں نے چادر کو اٹھا کر سینے سے لگایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کیوں نہ ایسا ہوتا کہ اس فن میں، اس علم میں ان کو انفرادیت ملتی. یہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض تھا. اللہ رب العزت آپ کا فیض ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اسی طرح احیاء حدیث کے لیے محنت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.